تیسرا فرق جس کو سب سے زیادہ آج کل اچھالا جا رہا ہے وہ ختم نبوت کے متعلق جماعت احمدیہ کی تشریح ہے۔ غیر احمدی علماء پچھلے تقریباً 100 سال سے شور مچا رہے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ آیت خاتم النبیین کی قائل نہیں ہے۔ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، ایک ذرہ بھی اس میں سچائی نہیں۔ جماعت احمدیہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ہر نقطے پر ایمان ضروری سمجھتی ہے اور ایک ذرے کو بھی نہ منسوخ سمجھتی ہے نہ غلط کہتی ہے، اس لیے الزام درست نہیں۔ تشریح کا جو فرق ہے وہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الزام تشریح کے لحاظ سے بھی سچا ہے یا نہیں۔ جماعت احمدیہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ فی الحقیقت ہمارے مخالف علماء کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس بات کا فرق ہے کہ وہ امام جس کا وعدہ دیا گیا تھا آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ جہاں تک اس کے مقام کا تعلق ہے دونوں یہی مانتے ہیں کہ جس امام نے آنا تھا وہ امتی نائب نبی ہوگا، نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے باہر نہیں ہوگا، 100% شریعت اسلامیہ ہی کا پرچار کرے گا اور حضور اکرم کا کامل غلام ہوگا، لیکن اس کے باوجود اسے امتی نبی کا لقب ملے گا اور اس میں امتی نبی کی صفات پائی جائیں گی۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، جو ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خاتم النبیین آیت کے مخالف نہیں بلکہ ہمارے مخالف علماء بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، خواہ آپ پر ظاہر کریں یا نہ کریں۔ دو انسانوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح، ایک امام مہدی کا اور ایک مسیح کا۔ مسیح کے متعلق تو مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عیسیٰ نبی اللہ نازل ہوگا، عیسیٰ نبی اللہ یہ کام کرے گا، عیسیٰ نبی اللہ وہ کام کرے گا۔ 4 دفعہ مسلم کی حدیث میں آنے والے مسیح کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ فرمایا۔ اس لیے یہ کہنا کہ مسیح جب نازل ہوگا نبی اللہ نہیں ہوگا بالکل جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح کا دعویٰ کرے اور یہ اعلان کرے کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی اللہ نہیں ہوں تو علماء مسلم کی حدیث سامنے رکھ دیں گے، کہیں تو بڑا جھوٹا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ پیشگوئی کی تھی کہ مسیح نبی اللہ آئے گا، تو کہتا ہے میں نبی اللہ نہیں، تو پھر جا اپنے رستے پہ لگ، ہمیں کیا تجھ سے۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ میں نبی اللہ ہوں تو کہیں گے جھوٹا، خاتم النبیین کی آیت کہتی ہے نبی اللہ آ نہیں سکتا۔ اب بتائے وہ آئے گا کیسے پھر؟ اس لیے ان کے اپنے عقیدے میں نبی اللہ کا آنا شامل بھی ہے اور عملاً جب آئے گا تو اس کا انکار بھی کریں گے۔ اس مصیبت میں پھنسے بیٹھے ہیں، اسی لیے حضرت مسیح موعود کا انکار کیا ہے کہ ان کے عقیدے میں ایک تضاد موجود ہے۔ ایک طرف نبی اللہ کی آمد کے قائل ہیں اور پھر نہیں سکتے کیونکہ مسلم میں حضور نے فرمایا ہے، دوسری طرف آیت خاتم النبیین کا ایسا معنی کر بیٹھے ہیں کہ جو ان کے عقیدے کے مخالف ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے متعلق بھی ہم دونوں کا اتفاق ہے کہ امام مہدی کیا ہوگا، اور اس کے باوجود اختلاف بھی ہے، یہی شکل بنتی ہے وہاں بھی۔ امام مہدی کی آمد کے سارے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں آ گیا، یہ کہتے ہیں نہیں آیا، صرف یہ فرق ہے۔ لیکن امام مہدی کے متعلق جو 2 صفات ہیں بنیادی، اس سے فیصلہ ہوگا کہ وہ امتی نبی ہے یا نہیں ہے۔ تمام مسلمان علماء کہتے ہیں کہ وہ امتی نبی نہیں ہوگا، مانتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ خود اسے امام بنائے گا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جب امام بناتا ہے کسی کو تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے اور امام مہدی کا منکر کافر ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی عالم اسلام سے پوچھ لیں کہ یہ 2 باتیں درست ہیں کہ نہیں، کہ حضرت امام مہدی اگر نہیں آئے تو آئیں گے پھر،
जब आएंगे तो कौन बनाएगा उनको? इलेक्शन होगा या खुदा बनाएगा? खुदा बनाएगा। जब खुदा बनाएगा तो लोगों को छुट्टी दे देगा कि मैंने तो इमाम बना दिया, आगे मानो या ना मानो। ये तो तमस्खर है। हुकूमत तो पटवारी भी बना दे तो मानना जरूरी करार दे देती है उसका अपने दायरे में। तो सारे उलमा मानते हैं कि खुदा बनाएगा और ना मानने वाला काफिर। अब अपने उलमा से पूछ लीजिए, एक मिसाल दें मजहब की तारीख में कि किसी को खुदा ने खुद मुकर्रर किया हो और उसका इनकार काफिर कर दे और वो गैर नबी हो। नबीउल्लाह की एक बुनियादी तारीफ ही ये है कि अपने तौर पर खड़ा ना हो, अल्लाह उसे खड़ा करे और उसके इनकार को कुफर करार दे दे। कुरान करीम में जो मुबादियात हैं ईमान की, उनमें से एक नबीउल्लाह है कि नबीउल्लाह पर ईमान लाओ। गैर नबी पर ईमान लाना कहां जरूरी कुरान में करार दिया? कहीं भी नहीं करार दिया। तो इस मेहदी को एक तरफ से नबीउल्लाह भी मानते हैं क्योंकि उसको मुकाम नबीउल्लाह वाला देते हैं, और दूसरी तरफ से इनकार भी कर रहे हैं कि वो नबीउल्लाह नहीं होगा। ये क्या तमस्खर है? सच्चाई का तरीक ये है कि जो किसी का मुकाम है फिर वही नाम भी दो उसको। बस सिर्फ ये झगड़ा है नाम का, वरना मुकाम के लिहाज से हमारे और उनके दरमियान इमाम महदी के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। वो भी कहते हैं उम्मती होगा, हम भी कहते हैं उम्मती होगा। वो भी कहते हैं कामिल गुलाम होगा हुजूर अकरम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम भी यही कहते हैं। उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं हजरत मिर्जा साहब को, दावे को, जमात को, फर्ज करें कल सच्चा इमाम महदी आ जाता है, तो आप उससे ये पूछेंगे कि नहीं कि जनाब आपको किस तरह पता चला आप इमाम महदी हैं? अगर वो कहे कि मुझे ख्याल आया है या मेरा इलेक्शन हुआ था फलां जगह, तो आप कहेंगे हम थूकते भी नहीं तेरी इमामत पे। अगर वो कहे मुझे खुदा ने बनाया है, तो आप कहेंगे किस तरह पता चला? वो कहेगा इल्हाम हुआ है। तो मौलवी कहेगा इल्हाम तो हो ही नहीं सकता, वही बंद है, कहां से आएगा इमाम? फिर छुट्टी हो गई ना उससे भी। और फिर अब वो कहेंगे कि अच्छा हम तुम्हें नहीं मानते, हमारे में तो क्या फतवा है? वो कहेगा फतवा वही है जो हमेशा से चला आया, मुझे नहीं मानोगे तो काफिर। वो कहेगा अच्छा तुम हमें काफिर कहते हो, ऐसी तैसी तुम काफिर, तुम्हारा फलां काफिर, हम तुम्हें इस्लाम से ही निकाल के बाहर कर देते हैं, तुम्हारी छुट्टी कराते हैं। होगा कि नहीं होगा? हो चुका है, यही वाकया हुआ है इस वक्त।